الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. میرے مربی کی موجودگی میں اور دیگر اہل علم کی موجودگی میں کچھ بنیادی اور اصولی باتیں بتانے کی جسارت میں کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے خلیل الرحمن صاحب نے مدلل خطاب آپ کے سامنے کیا ہے انتہائی مختصر سے وقت میں. جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان باتوں سے متعلق درخواست یہ ہے کہ باتوں کو آپ ذہن نشین کریں گے، عمل سے متعلق جتنی باتیں ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سے دین ہیں. دین اسلام نے ان کو دین گردانا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تو دین اسلام کے علاوہ بہت سے دین ہیں، بہت سے ادیان ہیں. دین اسلام نے ان کو دین گردانا ہے، اس کی یہ دلیل ہے: لکم دینکم ولی دین. دوسری بات، بہت سارے دین اگر دین اسلام کے علاوہ ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ دین اسلام دین حق ہے. دنیا کے اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ سب دین باطل ہیں. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا میں جتنے بھی اس دین حق کے علاوہ ادیان ہیں، بہت سے دین ہیں، ان تمام دینوں پر دین حق غالب ہو. تیسری بات، دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، ادیان ہیں، ان تماموں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اس کی دلیل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام. بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. چوتھی بات، دنیا میں جو بہت سارے دین ہیں ان تمام دینوں میں جو دین اسلام ہے وہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے. بقیہ دین ناقص ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو دین اسلام مکمل دین ہے. دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. دین اسلام دین حق ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو بے شمار دین ہیں ان دینوں میں اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام. کیا ہے اس کی دلیل؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں:
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی بھی اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں ہم جتنے اب بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے دین حق عطا کیا ہے، دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ کچھ لوگ تھے ایسے ماضی میں، نبی کے زمانے میں اسلام کی دولت مل گئی، اسلام قبول کر لیا، اور قبول اسلام کو بنیاد بنا کر کے احسان جتانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ ہم مسلمان ہو گئے، کیا احسان جتاتے ہو؟ اللہ کا تم پر احسان یہ کہ اس نے ایمان کے لیے تمہیں ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے۔ چلیے ایک بات ہو گئی یہاں، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے بات کی طرف۔ جب دین پسندیدہ دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک، قابل قبول دین یہی ہے، کامل دین یہی ہے، دین حق یہی ہے، تو اب اس دین کو ہم کہاں سے لیں گے، کیسے لیں گے؟ یہ دوسری چیز ہے، کہاں سے لیں گے، کیسے اخذ کریں گے ہم اس کو؟ تو اس کے لیے دو ہی مصادر ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہماری منہجی گفتگو ہے، اور ہماری دعوت بھی یہی ہے۔ اور تکرار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے۔ کہاں سے اس دین کو ہم اخذ کریں گے، کہاں سے اس دین کو ہم لیں گے؟ الکتاب پہلی چیز، دوسری چیز السنہ، ان دو چیزوں سے ہم دین کو اخذ کریں گے۔ اب چلیے، الکتاب کیا ہے؟ الکتاب کلام اللہ ہے۔ السنہ کیا ہے؟ پہلے درجے میں السنہ کلام الرسول ہے، بعد میں پھر اس کی تفصیل آئے گی۔ اور الکتاب یعنی کلام اللہ، السنہ یعنی کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کے نبی کی بات، کتاب اللہ کی بات، انہی دونوں چیزوں سے اسلام کو لیا جائے گا۔ اللہ کی بات سے ہم اسلام لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے درجے میں جو بات ہے وہاں سے ہم اسلام کو لیں گے۔ پھر اس میں افعال بھی آتے ہیں اور تقریر، یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن قول پہلے درجے میں ہے۔ دلیل کیا ہے دونوں کی؟ الکتاب کے لیے دلیل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کے آگے سے بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیچھے سے بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے یہ دین حق ہے۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ تنزیل من حکیم حمید، کس نے اس کو نازل کیا ہے؟ اس ذات نے جو حکیم ہے، حمید۔ تو یہ تو کلام کے سلسلے میں دلیل ہو گئی۔ السنہ، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہاں سے ہم کو دین کو لینا ہے، یا اس سے ہمیں دین اخذ کرنا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نطق، گفتگو، بات، کلام، یہ جو نبی کرتے ہیں نا، خواہش نفس سے نہیں، کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں، آپ کلام کرتے ہیں۔ تو دین کو لینے کے لیے دو مصادر ہیں، ایک الکتاب جس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام، دوسرے السنہ جس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ دونوں کے لیے دلیلیں ہم نے دے دی ہیں۔ چلیے اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ جب دونوں کے دونوں اہم مصادر ہیں دین کو لینے کے لیے، تو پھر یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے نازل کیا ہے، دونوں وحی ہیں۔ الکتاب بھی وحی ہے، السنہ بھی وحی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایک خیال یہ ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا، سنت وحی نہیں، ایسا نہیں۔
جو دونوں مصادر دین کے ہیں، دونوں کے دونوں مصادر وحی ہیں۔ دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ چلیے دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا اللہ کا فرمان قرآن میں اس طرح ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمہ کو نازل کیا ہے۔ تو حکمہ کا نزول ہوا ہے کتاب کے ساتھ، حکمہ سے مراد سنت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ الکتاب کے ساتھ قرآن میں الحکمہ کا لفظ اگر آ رہا ہے تو وہاں اس سے مراد سنت ہوگی۔ تو اللہ نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے، اور کس کو نازل کیا ہے؟ سنت کو بھی نازل کیا ہے۔ دونوں کی دونوں وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے۔ وہ کیا پیارا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، میں کتاب دیا گیا ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی، بس اتنا ہی نہیں، اس جیسی ایک اور چیز بھی مجھے عطا کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الا ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، اللہ نے جیسے الکتاب میں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ سنت میں ملتی ہیں بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں۔ تیسری دلیل بہت مشہور ہے جو آپ میں سے بھی بیشتر کو یاد ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر، مضبوط اسے پکڑ لینا۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر اسے آپ مضبوطی سے تھام لو گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ چلیے پھر بات کو میں دہرا کر اپنی بات جلد کو بہت مختصر انداز سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دین اسلام پسندیدہ دین، یہ دین حق ہے، قابل قبول دین اللہ کے نزدیک یہی ہے، کامل دین یہی ہے۔ دوسری بات، اس دین کو اخذ کرنے کے لیے دو مصادر ہیں، الکتاب والسنہ۔ الکتاب سے مراد کلام اللہ، السنہ سے مراد پہلے درجے جیسے میں نے کہا ابتدائی مرحلے میں وہ ہے کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں کی دونوں وحی ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی یہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چلیے تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن میں بیان فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی کے طور پر یا گواہ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ گواہی کون دے رہے ہیں اس کی؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ کافر جو اس زمانے کے تھے نا، انکار کرتے تھے اس کا، جیسے آج بہت سارے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، اس زمانے کے کافر رسالت کا انکار کرتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ جواب میں نبی آپ ان سے کہو، میرے اور تمہارے درمیان کون گواہ ہے کہ میں رسول ہوں؟ اللہ تعالیٰ گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، یا اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک، اب رسالت کو ماننا، سنتوں کو ماننا اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے یا وہاں کی کامیابی کے لیے ازحد ضروری ہے۔ بات آئی ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ کام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلا کام پہلے درجے میں یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات، کلمات، جملے، الفاظ
حتیٰ کہ ذرا اور زیادہ آپ اس کی جو ہے تحقیق کریں تو حروف جو آئے ہیں نا، حروف مل گئے جملہ ہو گیا، جملے مل گئے کلمہ، پھر آیا، تو ان تمام چیزوں کو من و عن پہنچا دینا یہ نبی کا کام ہے، پہلا کام یہی۔ تو آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ کا فرمان قرآن میں یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچائیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے جسے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے اسے پہنچائیے۔ کیا اتارا گیا؟ کلمات، الفاظ، جملے، حروف، آیات پہنچائیے آپ اسے، من و عن آپ نے پہنچایا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے لیے تخصیص ہے۔ ہمارے یہاں کچھ بڑے بڑے دائی ہیں، انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر کے ایک بات اور عام کر دی ہے، اور اس نظریے کو بہت سارے لوگوں نے قبول کیا۔ وہ کیا ہے؟ جو رسول ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کیے جاتے، جو نبی ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، لہذا اس ٹکڑے میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کی گئی، واللہ یعصمک من الناس۔ اگرچہ کہ پہلے رسولوں میں سے کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمارے یہاں نبی اور رسول کا جو اہل علم کے درمیان ایک فرق ہے، عام عوام کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ قرآن اٹھائیں گے تو اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ انبیاء، سورۃ الانبیاء انبیاء ہی کے نام کی سورت ہے، لیکن آیت دیکھیں کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں پر یہ وحی نہیں ہوئی، صرف رسولوں پر۔ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اگر میں دیگر جو ہے اور اس میں نکل جاؤں۔ بہرحال نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ من و عن الفاظ کو، کلمات کو، جملوں کو پہنچا دینا، اور آپ نے پہنچایا ہے۔ امانت کا آپ نے حق ادا کیا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی، میں نے اللہ کی امانت کو تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے گواہی دی، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ۔ تو آپ نے کہا اللہم اشہد، گواہ رہنا پروردگار۔ تو پھر اللہ کے نبی نے آیات کو، کلمات کو، الفاظ کو، جملوں کو من و عن پہنچایا ہے، اس میں کہیں کوئی کمی آپ نے نہیں کی۔ دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ وہی ابھی جو میں آیت پڑھ کر کے آیا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ ٹھیک، عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا پیارا فرمان اس سلسلے میں ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، جھوٹا ہے وہ، اور اگر نبی کو یہ کرنا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی کس آیت کو چھپاتے؟ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اگر اللہ کے نبی کو ایسا کرنا ہی ہوتا تو اس آیت کو آپ چھپاتے۔ کون سی آیت ہے؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ کیا کہا تھا انہوں نے آ کر کے؟ زید رضی اللہ عنہ نے، میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اب اللہ کا فرمان بھی آ چکا ہے، نبی کے سامنے وضاحت پہلے سے ہو چکی ہے، اب اللہ کے نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، روکے رکھو اپنی بیوی کو اپنے پاس، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ نے کہا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اپنے دل میں جو آپ چھپاتے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے آپ ڈریں۔ اس کو چھپا سکتے تھے اللہ کے نبی، اگر چھپا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ میرے عیوب لوگوں کے سامنے نہ آئیں، میری خامیوں کا چرچا نہ ہو، جتنا بھی ہو میری اچھائیاں بیان ہوتی رہیں، آدمی کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بھی نبی نے نہیں کیا، من وعن اس کو بھی پہنچا دیا ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں ضمن میں۔ تو لہذا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کے پہنچانے میں آپ نے خیانت سے کام لیا، جھوٹا ہے وہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا کام نبی کا کیا ہے؟ یہی اہم چیزیں ہیں جس کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ دوسرا کام نبی کا یہ ہے، آیات کے علاوہ ان آیات اور احکام جو آپ کو ملے ہیں ان کی توضیح، ان کی وضاحت کرنا، معانی، مفہوم، اس کی مراد، اللہ تعالیٰ کی مراد، اسے پیش کرنا۔ یہ نبی نے عمل کے ذریعے بھی کیا، قول کے ذریعے بھی کیا ہے، یہ بھی آپ نے پہنچا دیا، اس میں بھی کہیں کوئی کمی آپ نے نہیں رکھی ہے۔
آپ دیکھیں اس سلسلے میں افعال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اس سلسلے میں بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر اللہ کی مراد کو پایا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کی مراد کو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا سنت کے بغیر۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ شامل نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، امن ان کے لیے ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پریشان ہو گئے صحابہ کرام، کون سا انسان دنیا میں ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ قرآن میں کہا گیا کہ ایمان کو ظلم سے بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور انسان سے ظلم ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم اور کافر ہے، ناشکرا ہے۔ تو آ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ اصحاب اور آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی امن تو پھر نصیب ہی نہیں ہوگا کسی کو، کوئی امن پانے والا ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان ظلم کرتا ہے، اور قرآن میں کہا گیا کہ ظلم سے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ایمان کو بچائے رکھنا ہے تو امن ملے گا۔ اب اللہ کی یہاں مراد کیا ہے کون واضح کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے بغیر یہ ممکن نہیں، تب اللہ کے نبی نے وضاحت کی اور بیان فرمایا یہاں اس سے عام ظلم مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے، بدعقیدگی مراد ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی یہی کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں، بس ایک مثال کافی ہے۔ تھوڑی سی یہاں اس کی امن کے حوالے سے میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ امن چاہیے، امان چاہیے، سکون و اطمینان کی زندگی چاہیے، بالخصوص دنیاوی زندگی سے بڑھ کر اخروی زندگی میں سکون چاہیے، امان چاہیے، امن چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس لفظ امن کو لے کر کے علماء نے لوگوں کی تقسیم کی ہے، 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ پہلے قسم کے انسان کون سے ہیں؟ عقیدہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے نا، شرک نہیں کرتے، بد عقیدہ لوگ نہیں ہیں، بہت اچھے عقیدے کے لوگ ہیں، توحید پرست ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدے میں پختگی کا عالم دیکھیں کیا ہے ان کے۔ وہ جو حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل جن کو کیا جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ بدفالی نہیں لینے والے ہوں گے، وہ جو رقیہ شرعیہ، رقیۃ الشرعیہ ہم کہتے ہیں نا، شرعی جھاڑ پھونک، عام جھاڑ پھونک کی بات نہیں، وہ بھی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عقیدہ دیکھیے کتنا بڑا ہے، کتنا کروانا کا مسئلہ ہے، کرنے کا مطلب خود ذاتی طور پر الگ مسئلہ ہے۔ رقیہ کروانے والے بھی نہیں، جو شرعاً جائز ہے وہ رقیہ بھی نہیں کروائیں گے، بدفالی بھی نہیں لیں گے، داغ سے بھی علاج نہیں کریں گے، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے 70,000 ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو کہا امن پانے والوں میں یہ پہلا گروہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ وہی کہ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، یہ بد عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ جو 4 چیزیں ابھی بیان ہوئی ہیں نا، ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ کر کے 3 چیزوں کو اپنانے والے ہیں۔ کیا ایک چیز ہے؟ شرعاً رقیہ کرنا جائز ہے، کروا لینا جائز ہے، کرواتے ہیں۔ رقیہ شریعہ کوئی اچھا عامل ہے اس سے کروا لیا، لیکن آج کل تو ویسے بھی بڑی بڑی دکانیں کھلی ہیں اس سلسلے میں، اور لوگوں کا مزاج بھی یہ بن چکا ہے، بڑی فیس ہے تو بڑے اچھے عامل ہیں، کچھ بھی فیس نہیں ہے تو یہ عامل کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سارا ایک مسئلہ بنا ہے عوام کی طرف سے بھی اور معالجین کی طرف سے بھی، عجیب مسئلہ ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ رقیہ شرعیہ جو کروانے کا مسئلہ ہے یا کسی عامل سے کر لینے کا مسئلہ ہے، یہ کرتے ہیں، بدفالی نہیں لیتے۔ داغ سے علاج کا بھی جہاں تک ایک گنجائش کا پہلو موجود ہے وہ بھی کر لیتے ہیں ضرورت پڑنے پر، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں جن کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، آسان حساب ان سے لیا جائے گا اور جنت کا مستحق ان کو کر دیا جائے گا۔ یہ امن پانے والا دوسرا گروہ ہے۔ امن پانے والا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بڑے بڑے گناہوں کے کام ان سے بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے کام ہوئے۔ اب جتنے گناہ کے کام اتنا خوف
اور جتنے خیر کے کام اتنا امن۔ تیسرا گروہ یہ ہے۔ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ وہ جو بد عقیدہ ہے۔ حجت، اتمام حجت ہو گئی، ساری چیزیں واضح ہو گئی ان پر اسلام کی، دین کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اس کے باوجود وہ بد عقیدہ رہے، اور اسی پر ان کی موت آ گئی، اسی پر وہ مر کر کے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں جیسے بغیر حساب و کتاب کے جنت تھی نا، یہاں ان کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم ہے۔ امن نہیں، امان نہیں ان لوگوں کے لیے۔ چند دنوں پہلے ہمارے یہاں کیا ہوا، وہ بد عقیدگی جو دنیا میں جن کی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہتے ہیں اپنا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لہذا ان کا ایک مخصوص دن آ گیا تھا۔ کتنے مسلمان ایسے تھے، لا علمی میں کہہ لیں، جہالت میں کہہ لیں، لا شعوری طور پر کہہ لیں، میری کرسمس، کیا مطلب اس کا؟ اللہ کو بیٹا ہو گیا، مبارک ہو، مبارکبادیاں اس طرح پیش کی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، بہت ممکن ہے جانتے ہوں، پسند بھی کرتے ہوں، لہذا قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص کے ذریعے جو اس کی تردید کر دی گئی اور یہ سمجھایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درست عقیدے کے ساتھ جینا اور اسی پر جو ہے مر مٹنے کا ذوق و شوق اپنے اندر رکھنا اور ہمیشہ رب سے اس کا مطالبہ کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، اور جس کا اس پر خاتمہ ہو جائے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے عقیدے پر، ہم کو بہت بولنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ایک اکثریت ہے انسانوں کی، لوگوں کی، جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتی ہے۔ اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ اللہ کی اولاد مانو، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کو گالی دینا ہے۔ عقائد کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ احد ہے، بے نیاز ہے، والد ولد نہیں، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں اس کی برابری کرنے والا۔ تو اس اعتبار سے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی، سنت، احادیث صحیحہ، اس کے بغیر اللہ کی مراد کو، اللہ تعالیٰ کی مراد کو پایا نہیں جا سکتا، اللہ کی مراد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو کتاب اور سنت کو لازم پکڑنا، کتاب و سنت کو اخذ کرنا، اسے لینا کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چلیے دو تین باتوں میں سے اور دو تین باتیں، یا دو باتیں جو رہ گئی ان میں سے ایک دو تین باتیں یہ ہیں، یا ایک دو باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات تو سلسلے میں یہ کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کامیابی نہیں اور اللہ کی مراد نہیں پا سکتے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، اس کو یاد کر لیں آپ۔ ہمارے یہاں آج کل موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے ادھر ادھر کہیں جا کر کے بے بنیاد باتیں، اقوال لیتے ہیں ہم لوگ، نقل کرتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھیجتے رہتے ہیں، اور بھیجنے والا بھی بسا اوقات ڈرا دھمکا کر کے بھیجتا، نہ بھیجو گے تو یہ نقصان ہوگا، فلاں کرو گے تو ایسا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ڈر آ جاتا ہے، عقیدے کی خامی اور خرابی کا معاملہ ایسا ہے۔ اسلاف جو ہمارے تھے نا، ان کے بہترین اقوال کو آپ لیں، اہل علم کے ذریعے جو مستند علماء ہیں اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ کتنا پیارا قول سفیان الثوری رحمہ اللہ کا، کتنی عمدہ بات ہے سفیان الثوری رحمہ اللہ کی۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہ قول، بات قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ قول کے مطابق عمل نہ ہو جائے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، قول اور عمل درست نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں نیت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تیسری بات، قول، عمل، نیت، یہ تینوں کی تینوں چیزیں اس وقت تک درست نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ سنت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ دیکھا، تو نیتوں کی اصلاح کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے، عمل کی اصلاح کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے، قول کے اصلاح کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے۔ تو سنت کو کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ خود اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا ہے نا، حضرت عرباض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کر ایک دن اللہ کے نبی نے ہماری طرف رخ کیا، متوجہ ہوئے، بلیغ خطاب دیا، ایسا کہ آنکھیں اشکبار ہو گئی صحابہ کی اور دل دہل گئے۔ کہنے والے نے کہا ایسے لگتا ہے کوئی وداعی خطاب ہے، یہ آپ ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے وصیت شروع کر دی، آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، سنو اور فرما برداری کرو، اپنے امیر کی بات کو مانو، اس کی جو میں وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جو جملے استعمال کیے بڑے اہم ہیں۔ آپ نے فرمایا إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہا سنو میرے بعد تم میں جو کوئی زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنے بعد بڑے اختلافات کی بات بیان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے سب سے اچھا زمانہ تو نبی کا نا، خیر الناس قرنی۔ اور دیگر جو اگر آپ تاریخ دمشق وغیرہ اٹھا لیں، ابن عساکر وغیرہ اٹھا لیں، تو وہاں ان ٹکڑوں کے ساتھ یہ روایت ہے، کون سی؟ خیر القرون قرنی، ورنہ خیر الناس مستند جو متفق علیہ روایت بخاری وغیرہ کی وہ الناس کے ساتھ ہے، خیر الناس قرنی۔ اور تاریخ ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا۔ اس کے بعد اور زیادہ اختلاف، اس کے بعد بہتر ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب جتنا زیادہ زمانہ گزرتا جائے گا اتنے اور زیادہ اختلافات نظر آئیں گے آپ کو۔ کیا کرنا ہے فتنوں کے زمانے، اختلافات کے زمانے میں؟ اختلافات سے بچنے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے فعلیکم بسنتی، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین المہدیین کی سنتوں کو لازم پکڑو، بدعات سے اجتناب کرو۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے کسی کا، مبارکبادی ہماری جاتی ہے، سنت ہے یہ، شریعت سے ثابت ہے یہ۔ آپ کا اپنا سال بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر شروع ہو رہا ہے ماہ محرم سے، وہاں بھی لفظ مبارکبادی کے اعتبار سے کوئی مبارکبادی نہیں۔ جمعہ والا دن آتا ہے تو آج کل بھی ایک عجیب طرح کا مزاج ہوا، جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ بھئی عید الاضحیٰ آ جائے، عید الفطر بھی آ جائے، وہاں بھی لفظ مبارک کی صراحت اور وضاحت، تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال۔ سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑو۔ سنتوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے میں کامیابی نہیں۔ سنت آدمی کو جنت کا مستحق کرتی ہے، سنت آدمی کو جنت کا مستحق کرتی ہے۔ کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ تو بہت اہمیت ہے سنتوں کو، بہت اہمیت ہے۔ آج کل انکار حدیث کا فتنہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں پاکستان سے کچھ ایسے افراد کھڑے ہو گئے، ہمارا نوجوان طبقہ، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی، اس کا کیا کہنا، علی مرزا کا کیا کہنا، فلاں کا کیا کہنا، فلاں کا کیا کہنا، عجیب مسئلہ۔ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ سنتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں سنت کبھی تاکید کے لیے آتی ہے، جو بات اللہ نے کتاب میں بیان کر دی ہے وہی بات حدیث میں آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں نماز پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں زکوٰۃ دو۔ تو جو بات کتاب میں تھی وہی بات سنت میں آ گئی، تاکید ہو گئی۔ تو سنت کبھی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور سنت کبھی کس لیے آتی ہے؟ وہ کتاب میں جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ مجمل ہے، مجمل۔ یہ اگر لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہمارے یہاں تو عام لوگوں کو پڑھا جائے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو حکم آیا وہ مجمل ہے، لہذا سنت میں وہ تفصیل آتی ہے۔ سنت کبھی تفصیلی ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھو کہا گیا، تفصیل کہاں ہے؟ سنت میں۔ اس کے بغیر تو آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر تو آپ نماز کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو کتنی اہمیت ہے سنت کو کہ کبھی تاکید سنت کے ذریعے، کبھی تفصیل سنت کے ذریعے، اور کبھی کیا ہوتا ہے وہ جو حکم کتاب میں قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حکم کیسا ہوتا ہے؟ وہ حکم مطلق ہوتا ہے، سنت اس کو مقید کرتی ہے، اسی قید لگا دیتی ہے۔ مثالیں اس سلسلے میں بہت ہیں، اب تمثیلوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کبھی سنت تاکید کے لیے، کبھی تفصیل کے لیے، اور کبھی ایسا ہے کہ کوئی مطلق ہے اس مطلق کو مقید کرنے کے لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حکم ہے وہ بہت عام ہے، سنت آ کر کے اسے خاص کرتی ہے۔ تو سنت خاص کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں حکم نہیں، جیسے میں نے کہا اللہ کے رسول بھی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو ایسے سنت زائدہ بھی ہوتی ہے۔ لہذا تمام سنتوں کو آپ کو ماننا ہوگا، تاکید ہو، تفصیل ہو، تاکید مطلب یہ کہ تقید ہو، قید کے لیے تاکید ہے، تقید ہے، تفصیل ہے، تخصیص ہے،
زائدہ ہے، ساری سنتوں کو آپ کو ماننا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کہا نبی کے سلسلے میں، کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو رسول دیں۔ تفصیلی سنت لیں گے بقیہ نہیں، ایسا نہیں۔ تقییدی سنتیں لیں گے بقیہ، ایسا نہیں۔ تخصیصی سنتیں لیں گے بقیہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو رسول دیں اسے لینا ہے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہے۔ لہذا سنتوں کو اخذ کیجیے۔ یہ ساری باتیں میں نے بیان کیوں کی ہیں؟ بس دو باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ تکلیف میں آدمی کب آتا ہے؟ مسلمان مصیبت میں کب گھرتا ہے؟ پریشانیوں سے دو چار کب ہوتا ہے؟ دو باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات، پہلا سبب حب الدنیا، دوسرا سبب مخالفت الاوامر الشرعیہ، وہ جو شرعی اللہ کے نبی کے، اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں نا، اس کی خلاف ورزی۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں اور آدمی مصیبت میں اور مشقت میں گر جاتا ہے۔ دیکھیے اس کے لیے ایک بہترین مثال، ہمیشہ علماء کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں، آج بھی آپ اسے سن لیں گے، یاد رکھیں آپ۔ غزوہ بدر کے بعد وہ جو 70 قیدی آئے تھے نا، اللہ کے نبی نے مشورہ لیا، اور سیرت انسائکلوپیڈیا جو ہے، اسے اگر آپ پڑھیں تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ بھی وضاحت کر دی تھی صحابہ کے سامنے کہ اگر آج انہیں مشورہ یہ آیا تھا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ایک مشورہ یہ آیا تھا کہ ان کو بھی تحقیق کیا جائے، ان کی گردن اڑا دی جائے، چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یہ آئیں گے مقابلے کے لیے، نقصان پہنچائیں گے، ختم ہی کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا، لیکن وضاحت یہ بات کی، اس بات کی ہو چکی تھی کہ آج اگر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو مستقبل میں اتنا ہی نقصان کا سامنا بھی ہے۔ اس کے باوجود فدیہ کو ترجیح دی گئی۔ ٹھیک ہے، فدیہ میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ لینا ہے، چھوڑ دینا۔ ذی علم ہے، وہ پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو، چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک، میدان احد میں پھر جو ہے دشمنوں کے سامنے اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور ان کے سامنے دشمن موجود ہیں، مقابلہ شروع ہوا۔ وہ 50 تیر انداز جبل الرما پر تھے، ان کا امیر بھی متعین کہ اللہ کے نبی نے متعین ان کے امیر مقرر کیے اور کہا کامیابی حاصل ہوتے ہوئے دکھائی دے تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ہے امر اللہ کے رسول کا، حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتی تکلیفیں کیسے ہیں، مصیبتیں آتی کیسے ہیں؟ ہوا یہ کہ دشمن بھاگنے لگے، مال غنیمت جمع کرنے مسلمان مشغول ہو گئے۔ اس مقام کو کچھ اصحاب نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، امیر جو مقرر تھے انہوں نے بھی منع کیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے۔ کہا نہیں، جنگ تو جیت لی ہے ہم لوگ، کامیابی مل چکی ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے وہ نیچے آ گئے۔ خالد ابن ولید نے دیکھا، پھر اس جگہ خالی نظر آئی، پہنچ گئے، جو وہاں تھے انہیں جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی، نتیجے میں یہ ہے کہ کتنی جانیں گئیں؟ 70۔ نبی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم۔ جب کبھی مسلمان اور ہم اہل ایمان تکلیفوں میں گھریں، جب کبھی آفتیں آئیں، مشقتوں کا سامنا ہو، تو اپنے ہاتھوں کو پہلے دیکھ لیں۔ یہ دیکھنے دوں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے سنتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، ہم نے دین کا مذاق کیا ہے، ہم نے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کے احکام کے خلاف زندگی گزارنے کا عزم کر لیا ہے۔ حالات اتنے گھمبیر ہیں، ایسے حالات میں تو کم از کم سنبھلنے کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، بے حس ہو گئے ہیں۔ وہ جو شیخ نے کہا تھا نا حیا کے حوالے سے، اس میں یہ روایت ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حیا نہ ہو، حیا کا مطلب شریعت کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ وہ کہہ رہے تھے نا آنکھ، کان، یہ ساری جو سر اس سے جڑی ہوئی چیزیں، سب سے شریعت کے مطابق عمل کرو۔ آنکھوں سے اچھا دیکھو، کانوں سے اچھا سنو، زبان سے اچھا بولو، عقل سے اچھا سوچو، یہ حیا ہے۔ لہذا اگر یہ حیا نہیں، شریعت کے تابع نہیں، جو جی میں آئے کرو، لہذا آج عجیب معاملہ ہمارا ہے، ایسی ہماری زندگیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پوچھنے لگے صحابہ یہ آفت آئی کہاں سے، یہ مصیبت آئی کہاں سے، یہ پریشانی آئی کہاں سے؟ کہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم، کہا ان سے جواب میں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو حب الدنیا
مخالفت الاوامر الشرعیہ، دین اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کی خلاف ورزی. آپ سنتوں کی خلاف ورزی تو اتنی زیادہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آج گرفت صحابہ ہیں جو بعد والوں کے لیے معیار تھے، فہم کے سلسلے میں وہ بھی حجت ہیں، لیکن اصل دین کو لینے کے لیے دو ہی مصادر، الکتاب والسنہ. فہم کے سلسلے میں صحابہ کرام حجت ہیں، لہذا دوسروں کے لیے وہ معیار ہیں، ان کا ایمان معیار ہے، لیکن سنت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مواخذہ. آج کتنی سنت کی خلاف ورزیاں ہم کرتے ہیں، پھر مواخذہ نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی. تو حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور اوامر شرعیہ کی مخالفت دو بنیادی اسباب ہیں. اللہ کی نصرت رک جاتی ہے، مصائب میں مسلمان گر جاتے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں. وہیں اللہ نے اس بات کو وعدہ کیا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں بعض دنیا چاہنے والے تھے اور بعض آخرت چاہنے والے تھے. آج تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں صرف دنیا دنیا، مال 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 مال، آئے چاہے جیسے، آئے چاہے جہاں سے، پیسہ چاہیے بس زندگی گزارنے کے لیے، جینے کے لیے. یاد رکھیں، اعمال صالحہ اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں. اب آپ یہ ذہن بنائیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے مال بہت زیادہ ضروری ہے، تو پھر آخرت کے لیے اعمال اس سے زیادہ ضروری ہیں. اور وہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں موت نہیں. یہاں تو اس مال کے بعد بھی موت ہے نا. اچھے اعمال ہمارے لیے، آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اس لیے کتاب و سنت کو لازم پکڑیے، اور اصل اساس جو ہمارے ہیں ان کو ترک نہ کیجیے. ہوائیں چاہے جیسی چلیں، جس انداز کی بھی چلیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے باطل پرست مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں آتے ہیں، حملہ کرتے رہتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے اساس کو، اپنے اصول کو جاننا ضروری ہے، اس پر جمے رہنا ضروری ہے، اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. اگر ہم یہ کر لے جاتے ہیں تو کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے. وگرنہ اس ضمن میں اور بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. میں یہ خیال کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے بیان کی، میرے اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے ساری باتیں کافی وافی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں پر، جملہ باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.